محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ الرحمن میں بات کروں گا دوسروں سے تکلیف کو دور کرنے کے فضائل و مراتب کے بارے میں، اس امید کے ساتھ کہ تمام احباب مکمل توجہ اور عمل کی نیت سے سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے ناظرین، میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 شعبے ہیں، ایمان کے 70 حصے ہیں۔ یہیں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ آپ کے فرمان 70 شعبے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ گنتی کے اعتبار سے ایمان کے 70 شعبے ہیں، بلکہ 70 بول کر شعبوں کی کثرت کو بتلانا مقصود ہے۔ عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ کثرت کو بولنے کے لیے 70 کی عدد کو بولا کرتے تھے، اور اردو زبان کے اندر بھی بارہا اس طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کرنے کے لیے آپ کو 70 دفعہ کہا۔ اس جملے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے گنتی کے اعتبار سے آپ کو 70 مرتبہ کہا ہے، بلکہ اس جملے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بہت سی دفعہ میں نے آپ کو یہ کام کرنے کو کہا لیکن آپ نے نہیں کی۔ الغرض اس حدیث کے اندر 70 کے عدد کا ذکر یہ ایمان کے شعبوں کی کثرت کو بتلانا ہے بس۔ معزز ناظرین، اس حدیث کے اندر ایمان کے بے شمار شعبوں میں سے 3 شعبے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص فرمایا، اور ان 3 شعبوں میں سے سب سے پہلا شعبہ اور سب سے افضل ترین شعبہ جسے قرار دیا وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور ایمان کا سب سے ادنا شعبہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا کو مستقلاً ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو کے اندر جس موضوع سے بات کی جا رہی ہے وہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ایمان کا ادنا شعبہ ہے۔ ذرا ہم غور تو کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ہمیں کیسی تعلیم دے کر گئے ہیں۔ معاشرت کا جو اصل الاصول ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ نہ ہو، معاشرہ کے اندر فساد نہ ہو، معاشرہ کے اندر چین و سکون ہو، چین و سکون کے ساتھ لوگ زندگی بسر کریں، یہی دراصل معاشرے کی بنیاد ہے اور معاشرے کی جڑ ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر اس اصول کو واضح فرما دیا گیا، اسی اصول کی طرف اس حدیث سے نشاندہی بھی کی گئی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس اصول کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کی طرف ذرہ برابر بھی ہماری توجہ اور ہمارا دھیان نہیں ہے۔ ذرا ہم اپنے معاشرے کے اندر غور و فکر کر کے جائزہ لیں، کیا کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، ہمارے کام سے کسی کا دل نہ دکھے، ہمارے افعال کسی کے لیے مشکل کا سبب نہ بنے؟ شاید ہی کوئی ہوں گے جن کے دل میں ایسے خیالات آتے ہوں گے، ورنہ اکثر کا حال تو یہ ہے کہ دنیا جائے بھاڑ میں، جسے تکلیف ہو رہی ہے ہونے دو، بس اپنا کام نکل جائے، اپنے کو فائدہ حاصل ہو جائے، اپنی مشکل دور ہو جائے، اپنے کو سکون مل جائے، بس یہی ہوتا دکھ رہا ہے۔ ہم کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کے بجائے ہم اس کے راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر انسان دوسرے کے راستے میں روڑے اور پتھر نصب کرنے میں لگا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان پریشان حال نظر آ رہا ہے۔ راحت و آرام کی اتنی نعمتیں میسر ہونے کے باوجود آرام نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔
موجودہ دور میں بے انتہا اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن چین ہمیں نصیب نہیں، اطمینان ہمیں نصیب نہیں، سکون ہمیں نصیب نہیں۔ زمانہ نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ کھانے پینے کو لوگ ترس رہے تھے، کھانے کی چیزیں میسر نہیں تھے، لیکن سکون کے ساتھ رہتے تھے، رہنے کو اطمینان دہ گھر نہیں تھا، لیکن وہ آرام کی نیند لیتے تھے۔ آج ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں پر سکون نہیں۔ ان پریشانیوں کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ہر انسان دوسرے کے لیے مصیبت کا سامان لیے ہاتھ میں کھڑا ہے، حسد اور جلن کی بیماری میں کھڑا ہے، ہمیشہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے، آگے نکلنے کی دھن میں لگا ہوا ہے۔ ہمیشہ یہ دن سوار ہے کہ کسی طرح ہم آگے بڑھ جائیں، دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں۔ کسی بے کسوں کو سہارا دینا اپنے لیے حرام اور جرم سمجھتا ہے۔ حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کو ہٹا دیا، تو اس فعل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے تمام گناہ بخش دیے۔ معزز ناظرین، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا اونچا مقام سے نواز رہے ہیں، وہ صرف اس بنیاد پر کہ اس بندے کے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت پیدا ہو گئی تھی، اس بندے کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر یہاں پر سے لوگ گزریں گے انہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچنے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ تو اگر ہم بھی اسی طرح کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں، ہم بھی ایسا کام کریں جس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے، ہم بھی ایسا کام کریں جو دوسروں کو تکلیف کا سبب نہ بنے، تو پھر ہمارا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ایسا جذبہ پیدا کریں، ہم بھی مضبوطی کے ساتھ اس کو سمجھیں۔ 1400 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے اصول جو ہمیں بتلائے ہیں اس پر ہم مضبوطی کے ساتھ عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسی رہنمائی کی ہے، ہمیں جیسا راستہ دکھلایا ہے، اس راستے پر ہم مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت ہمیں بے انتہا انعامات سے نوازیں گے۔ ہم جو پریشانی کے اندر مبتلا ہیں وہ پریشانی ہم سے دور فرما دیں گے۔ اگر ہم کسی بندے کے لیے ایک فائدہ والا کام کریں گے، اگر ہم کوئی ایسا ایک عمل کریں گے جس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے، تو یقین جانیے انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت ہمارے لیے 10 کام آسان فرما دیں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جذبے کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں، مضبوطی کے ساتھ ان دونوں حدیث پر عمل کرنے والے بنیں، انسانیت کا درد اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ بس اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان دونوں حدیثوں پر ہمیں خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا جذبہ عطا فرمائے جو ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا کام کریں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم ان کہی ہوئی باتوں پر خوب ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔